السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تجھے خبر ہے محمود کہ تیرے پیش رو حکمران کون تھے؟ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے والی غزنی کو عجیب سے لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تیرا ان فرما رواؤں سے کوئی رشتہ نہیں جو تمام عمر اللہ کی زمین پر فتنہ اور شر کے بیج بوتے رہے اور بدترین گناہوں کی فصل کاٹتے رہے۔ وہ آخری سانس تک اپنے نفس کی پرستش کرتے رہے، ساغر شراب میں انسانی حقوق کے خون کی آمیزش کی، پھر انہوں نے لذت کام و دہن کے لیے بنی نو آدم کا گوشت کھایا اور آخر میں خود بھی لقمہ اجل بن کر اس آگ کا ایندھن بن گئے جو ازل سے ہے اور ابد تک بھڑکتی رہے گی۔ یکا یک نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے زرد چہرے پر جلال روحانی نمایاں ہو گیا تھا۔ تو نظام سیاست و حکومت میں اس مرد جلیل کا تابع ہے کہ جس نے امیر المؤمنین بننے کے بعد اپنے گھر کا دروازہ بھی اکھاڑ پھینکا تھا اور عوام الناس سے کہہ دیا تھا کہ اے لوگو، میں نے اپنے اور تمہارے درمیان قائم رہنے والی آخری رکاوٹ بھی دور کر دی ہے، اب تمہیں روکنے والا کوئی نہیں۔ اگر تمہاری ضرورتیں تمہیں آدھی رات کے وقت بھی پریشان کرتی ہیں تو بے دریغ میرے گھر تک چلے آؤ، اور اگر میں حالت خواب میں پایا جاؤں تو بے جھجک مجھے بستر استراحت سے کھینچ کر نیچے کھڑا کر دو۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اور اے میرے بیٹے، تو اسی خلیفہ راشد کا وارث ہے جس نے بار خلافت اٹھانے کے بعد اہلیان اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے لوگو، اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر اس کا جواب دے ہے۔ یہ کہہ کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے اور بہت غور سے والی غزنی کی طرف دیکھنے لگے۔ فرزند، کیا تو نے غزنی کی گلیوں میں پھرنے والے اس ناکارہ بوڑھے کی باتوں کا مفہوم سمجھ لیا؟ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرز تخاطب پر سلطان محمود پریشان نظر آنے لگا۔ وہ ایک مرد قلندر کی گفتگو کے اسرار و رموز سے واقف تھا، مگر جواب دینے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ والی غزنی کو خاموش پا کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ گویا ہوئے، میں تیرے عہد سلطنت کا ایک جلیل القدر صحابی کے دور حکومت سے موازنہ نہیں کر رہا ہوں کہ آسمان کو زمین سے کبھی کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، مگر پھر بھی اس تعلق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ آسمان زمین پر ہمیشہ سایہ فگن رہتا ہے۔ اس رشتے سے تجھ پر لازم ہے کہ تو اس صدائے سرمدی کو غور سے سن اور کھلی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ کہ اس کے 10 سالہ دور حکومت میں تو فرات کے کنارے کوئی ایک کتا بھی بھوک سے نہیں مرا، لیکن تیرے عہد اختیار میں گجرات کے ساحل پر اللہ کے سینکڑوں نام لیواؤں کی بے گورو کفن لاشیں پڑی ہیں۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے کی حرارت سے والی غزنی کے پیراہن سلطانی میں آگ سی لگ گئی تھی، اور پھر اسی آگ کی سوزش سے بے قرار ہو کر محمود چیخ اٹھا، شیخ، گجرات کا علاقہ میرے حلقہ اقتدار میں نہیں ہے۔ والی غزنی نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا، مگر تو صاحب اختیار تو ہے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلال روحانی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ محمد بن قاسم بھی کہہ سکتا تھا کہ سندھ کا علاقہ اس کی حلقہ اقتدار میں نہیں، لیکن وہ صاحب درد ایک مظلوم عورت کی فریاد سن کر کتنی شدید دشواریوں کے بعد وہاں پہنچا، پھر اپنی عدالت آراستہ کی اور پھر ستم گروں سے ان کے ایک ایک ظلم کا حساب طلب کیا، یہاں تک کہ اہل کفر بھی اس کے انصاف سے مطمئن ہو گئے۔ نوعمر سپہ سالار بھی ہزار عذر پیش کر سکتا تھا، لیکن اسے معذرت تراشنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ جانثاروں کی سپاہ کا امیر تھا اور قافلہ درد کا سرفروش سالار تھا، اس لیے جان سے گزر جانے کا عہد کر کے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے بے اختیاری کی شکایت نہیں کی، بلکہ تائید غیبی کے بھروسے پر آنکھیں بند کر کے آگ اور خون کے دریا میں کود پڑا۔ پھر موت کے طوفان نے سر جھکا کر اسے آگے جانے کا راستہ دے دیا، اور فتح و نصرت کے بے کنار ساحل اس کے قدموں کے نیچے سمٹ گئے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ اسلام کے ایک اور روشن باب کا حوالہ دیتے ہوئے والی غزنی کی پیش کردہ معذرت کو مسترد کر دیا تھا۔ میرے بیٹے، تو محمد بن قاسم کے سینے میں اٹھنے والے درد کی شدت کو
محسوس کیوں نہیں کرتا؟ آخر تو بھی تو صاحب درد ہے، ایک صاحب درد کا بیٹا ہے اور ایک صاحب درد کا عقیدت مند ہے۔ والی غزنی کو فوراً ہی احساس ہو گیا کہ دنیاوی سیاست کے قانون کی نظر میں اس کی پیش کردہ دلیل درست ہو سکتی تھی، مگر نظام شاہ جس عقیدہ درد کی بات کر رہے تھے وہاں کوئی معذرت اور کوئی حجت قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہ خیال آتے ہی سلطان محمود کے چہرے پر خجالت کا گہرا رنگ ابھرا اور پھر اس کی گردن آہستہ آہستہ جھکتی چلی گئی۔ تجھے تو مجھ سے زیادہ خبر ہوگی کہ قبیلہ بنو ثقیف کا وہ جانباز 16 سال کی عمر میں گھر سے نکلا اور 3 سال کے مختصر سے عرصے میں شجاعت اور مردانگی کی نئی تاریخ رقم کر کے دنیا سے واپس بھی چلا گیا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے نظام شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ معذرت خواہ فرزند، تجھے معلوم ہے کہ جب ابن قاسم کی عمر کے بچے طفلانہ کھیلوں میں مشغول تھے اس وقت وہ مردان شجاع کی سالاری کر رہا تھا، اور مجھے خبر ہے کہ اس نے اپنے قلعے ہی نہیں بت پرستوں کے دل بھی تسخیر کر لیے تھے۔ پھر جب وہ فرزند اسلام سیاست کے مقتل میں چپ چاپ ذبح ہو گیا تو یہی پتھر کے پوجنے والے برسوں اپنی تعزیتی محفلوں میں اس جمع سال مختوم کا ماتم کرتے رہے، اور میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ جے پور کے باشندوں نے اس کا قد آور مجسمہ بنا کر اپنے شہر کے چوراہے پر نصب کر دیا تھا۔ اگرچہ یہ ایک خوفناک گمراہی تھی، لیکن پھر بھی میرے بیٹے اتنا اندازہ تو کر کہ وہ کس شان کا فاتح تھا۔ مرنے کے بعد اہل جے پور پر اس کا کوئی اختیار نہیں رہا تھا۔ تمام بت پرستوں کے دل اس کے کردار کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ عجیب عجیب زاویوں سے سلطان محمود کو گجرات پر حملے کی ترغیب دلا رہے تھے۔ تو بھی میرے دور کا ابن قاسم ہے، پھر یہ کیسی معذرت ہے اور یہ کیسا گریز ہے؟ نہیں شیخ، میں گریز اور فرار کے راستوں کا مسافر نہیں ہوں۔ والی غزنی نے گھبرا کر سر اٹھایا اور انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، میں آپ کا فرزند ہوں اور اعتراف کرتا ہوں کہ میری پیش کردہ معذرت ایک مجرمانہ عمل ہے جس پر مجھے بے حد ندامت ہے۔ میں کون ہوتا ہوں تیری معذرت سننے والا؟ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں بڑا گداز تھا۔ اپنی ندامت کا اظہار اس کے روبرو کر جس نے تجھے صاحب اختیار بنایا ہے۔ اللہ مجھ گناہ گار بندے کو معاف کرے اور آخرت کے احتساب سے محفوظ رکھے۔ محمود کی آواز میں لرزش تھی اور پلکوں پر اشکوں کی نمی۔ آمین۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی پردرد آواز ابھری اور والی غزنی کو محسوس ہوا کہ اچانک اس کی خلوت گاہ میں ایک عجیب سی روشنی پھیل گئی ہے۔ پھر کچھ دیر تک نشست گاہ سلطانی پر گہرا سکوت طاری رہا۔ آخر اس سکوت کو خود والی غزنی نے توڑا۔ سلطان محمود احمد سالار سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، کیا گجرات کا راجہ بھیم دیو اپنے علاقے کو افواج غزنی کی الغار سے محفوظ سمجھتا ہے؟ مکمل طور پر، احمد سالار نے جواباً عرض کیا۔ بھیم دیو یہی سمجھتا ہے کہ سلطان کا دست اختیار کتنا ہی دراز ہو جائے مگر اس کے تخت و کلاه تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس خوش فہمی اور خود فریبی کی وجہ والی غزنی کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے تھے۔ ایک تو گجرات کے برہمنوں کے بنائے ہوئے فریب کارانہ منصوبے کہ راجہ بھیم دیو کو سومناتھ کا آشیرواد حاصل ہے، اور اس بت کی روحانی طاقت کے زیر اثر سلطان محمود یا کوئی دوسرا مسلم حکمراں اس طرف کا رخ نہیں کر سکتا۔ احمد سالار نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں اس دعوے کو گمراہ کن خوش عقیدگی اور توہم پرستی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا، مگر میرے نزدیک جغرافیائی محل وقوع بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر سلطان دی وقار ارض گجرات کے بت پرستوں سے جہاد کا عزم کریں تو والی غزنی کو سب سے پہلے پورے پنجاب پر مکمل غلبہ حاصل کرنا ہوگا، پھر سندھ کو پامال کرنے کے بعد راجستھان کی تمام عسکری قوتوں کو انتہائی بے کسی کی حالت میں اپنے قدموں پر جھکانا ہوگا، تب کہیں جا کر سلطنت گجرات پر افواج سلطانی کی لشکر کشی ممکن ہے۔ دراصل یہی وہ جغرافیائی تحفظات ہیں جنہوں نے راجہ بھیم دیو کو شکست و زوال کے تمام اندیشوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ احمد سالار کی بیان کردہ تفصیلات سن کر
سلطان محمود نے اس نوجوان کی طرف ستائشی نظروں سے دیکھا جو اپنے گرد و پیش پر گہری نظر رکھتا تھا اور جس کی روشن آنکھیں فطرتاً بہت دور تک دیکھنے کی عادی تھیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ والی غزنی نے احمد سالار سے دوسرا سوال کیا۔ یہ جنگی مہم آسانی سے سر کی جا سکتی ہے یا پھر راجہ بھیم دیو اور اس علاقے کے دوسرے حکمرانوں کو یہ جغرافیائی تحفظات ہمیشہ حاصل رہیں گے؟ سلطان محمود کا سوال مشکل بھی تھا اور نازک بھی۔ احمد سالار بہت دیر تک غور کرتا رہا، پھر اس نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، سلطان ذی حشم، میری ناقص رائے کو حرف آخر بھی نہ سمجھیں اور درجہ اختیار بھی نہ بخشیں کہ یہ ایک کم نظر اور عام انسان کا قیاس و اندازہ ہے۔ تم بے خوف و خطر کہو احمد سالار۔ والی غزنی سمجھ گیا تھا کہ یہ نوجوان ایک مشکل ترین جنگی محاذ پر رائے زنی کرتے ہوئے ہچکچا رہا ہے۔ سلطان معظم، میرے نزدیک یہ ایک کار دراز بھی ہے اور کار دشوار بھی، احمد سالار نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ جب تک پنجاب، سندھ اور راجستھان کا ایک ایک حاکم والی غزنی کے سامنے سرنگوں نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک گجرات پر لشکر کشی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوگی۔ واقعتاً یہ ایک کار دشوار تھا، مگر نظام شاہ کی مسلسل حوصلہ افزائی نے سلطان غزنی کو بہت زیادہ پر امید بنا دیا تھا۔ پھر اس نے نظام شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیخ، آپ مستجاب الدعوات ہیں، مجھے یقین کامل ہے کہ آپ کی یہ دعا بارگاہ ذوالجلال سے رد نہیں کی جائے گی۔ فرزند، میں کیا اور میری دعائیں کیا؟ محمود کا حسن زن دیکھ کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ پریشان سے نظر آنے لگے۔ مگر تو کس دعا کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ بس ایک ہی دعا کہ جب تک سومنات ریزہ ریزہ ہو کر نہ بکھر جائے اور جفاکاروں کی بستی میں مسلمانوں کا خون حرام نہ قرار پا جائے، اس وقت تک مجھ پر موت وارد نہ ہو۔ والی غزنی بہت جذباتی نظر آ رہا تھا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر شدید اضطراری حالت میں اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ اے مالک بحر و بر، تو خوب جانتا ہے کہ میں کون ہوں، بندگی کے کس مقام پر کھڑا ہوں، مگر اہل دنیا یہی سمجھتے ہیں کہ تو میرا ہے اور اپنے اس عاجز اور گناہ گار نام لیوا کی دعائیں سنتا ہے۔ بس اپنے بندوں کے حسن زن کی آبرو رکھنا اور اپنے اس گدائے بے سر و ساما نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں جہان میں پردہ داری کرنا کہ تو غفور الرحیم بھی ہے اور ستار العیوب بھی۔ سلطان محمود سومنات پر فوج کشی کا ایک جامع اور طویل منصوبہ بنا رہا تھا کہ اسی دوران اسے خبر ملی کہ بھاٹیا کا نامزد حاکم بادشاہ یعنی سکھپال مرتد ہو کر اپنے ماما راجہ اننت پال سے جا ملا ہے اور اس نے کھلے عام ملتان کے کرمتی حاکم داؤد بن نصر کی حمایت شروع کر دی ہے۔ سکھپال پشاور کی جنگ میں اسیر ہو کر غزنی پہنچا تھا اور پھر اس نے مسلمانوں کے اخلاق عالیہ اور رواداری سے متاثر ہو کر مذہب اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر جب سلطان محمود نے راجہ بجے راؤ کو شکست دی تھی تو علاقائی سیاست کے تقاضوں کے مطابق والی غزنی نے سکھپال کو بھاٹیا کا حاکم نامزد کرتے ہوئے کہا تھا، بادشاہ، تجھے یہ اعزاز اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تو ماضی میں حکمراں خاندان کا ایک معزز فرد رہ چکا ہے۔ تیرے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم اہل ایمان کا فرض ہے کہ تیری دل جوئی کریں۔ شدت جذبات سے سرشار ہو کر بادشاہ گھٹنوں کے بل جھک گیا تھا اور اس نے والی غزنی سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے محمود کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا، میں آخری سانس تک اپنے سلطان کی اس کرم نوازی کا شکر گزار رہوں گا۔ بس بادشاہ بس، سلطان نے اپنے ہاتھوں کو کھینچتے ہوئے کہا تھا، یہ ظاہر داری کی رسمیں چھوڑ دے کہ ہمیں ان سے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ پھر سلطان اپنے اس خدمت گار سے کیا چاہتے ہیں؟ جلال سلطانی کے اثر سے بادشاہ کی آواز لرز رہی تھی، تو ملت اسلامیہ کا وفادار رہنا اور اپنے سلطان کے اعتبار کا خون نہ کرنا۔ والی غزنی نے چند لفظوں میں بادشاہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اگر تو نے اسلام کی کباب پہن کر حرص و ہوس کی تجارت کو روا رکھا اور عہد کر کے توڑ دیا تو پھر یاد رکھنا کہ تیرا سلطان قاتلان وفا کے حق میں بہت سخت ہے۔ جواب میں بادشاہ نے والی غزنی کو یقین دلاتے ہوئے کہا تھا، اگر یہ غلام راہ وفا سے ہٹ گیا
تو آقا کو احتساب کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، غلام خود ہی اپنا سر کاٹ کر مسند انصاف پر سجا دے گا۔ سلطان بادشاہ کے طرز گفتار سے بہت متاثر ہوا تھا۔ پھر جب اچانک ایلک خان نے بلخ و خراسان پر حملہ کر دیا تو محمود نے ملتان سے روانگی کے وقت ایک بار پھر بادشاہ کو اس کی عہد پر قائم رہنے کی تلقین کی تھی، اور جواب میں بادشاہ نے جانشاری کے بڑے بلند دعوے کیے تھے، اور والی غزنی مطمئن ہو کر اپنے خسر ایلک خان کی سرکوبی کے لیے بلخ پہنچ گیا تھا۔ اور آج جب سلطان نے بادشاہ کے مرتد ہونے کی خبر سنی تو وہ کچھ دیر کے لیے سناٹے میں آ گیا۔ پھر محمود کی آواز سے پورا دربار دہل اٹھا۔ قافلہ وفا پر ایسا شب خون اور اعتبار کا ایسا لرزہ خیز قتل! نمک حرام بادشاہ، یہ تو نے کیا کیا؟ دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی خراب کر لی۔ سکھ پال یعنی بادشاہ کے ارتداد کی تفصیل یہ تھی کہ جب سلطان محمود اپنے سپہ سالار ارسلان جاذب کے ہمراہ بلخ و خراسان کی مہم پر روانہ ہو گیا تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راجہ انند پال نے بڑے بڑے پنڈتوں کو سکھ پال کے پاس بھیجا۔ ہندو دھرم کے ان گیانیوں نے اسے اس کی بت پرستی کا زمانہ یاد دلاتے ہوئے کہا، اے عظیم برہمنوں کے عظیم وارث، دیوتا آج بھی تیری واپسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ سکھ پال کچھ دیر تک اپنے نئے عقیدے کا دفاع کرتا رہا، مگر جب اس کے ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں نے اسے برہمنوں کے خون کا واسطہ دیا، دھرم اور دھرتی پر کیے جانے والے محمود کے فرضی مظالم کا ذکر کیا، تو سکھ پال کی بت پرست فطرت اپنی اصل کی طرف لوٹ گئی، اور اس نے دوبارہ بھاٹیا کے مندر میں داخل ہو کر اپنے باپ دادا کا مذہب اختیار کر لیا۔ اس کے بعد سلطان محمود کے مقرر کردہ مسلمان افسروں کو بھی بڑی سفاکی سے قتل کرا دیا۔ پھر لاہور پہنچ کر اپنے ماما راجہ انند پال کے دربار میں حاضر ہوا اور والی پنجاب کو یقین دلایا کہ وہ محمود سے اہل ہند کی شکست کا خوفناک انتقام لے گا۔ انند پال اپنی اس کامیابی پر بظاہر بہت خوش تھا، لیکن پھر بھی وہ سلطان محمود کا مزاج آشنا تھا، اس لیے بخوبی جانتا تھا کہ والی غزنی اس کی فریب کاریوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور جب بھی اسے دوسری جنگی مہمات سے فراغت ملے گی وہ کسی تاخیر کے بغیر پنجاب پر حملہ آور ہوگا۔ انہی خطرات کے پیش نظر انند پال نے ہندو مذہب کی بنیاد پر سنگھٹن یعنی اسلام کے خلاف بت پرستوں کے اتحاد کی تحریک شروع کر دی تھی۔ والی پنجاب نے ہندوستان کے گوشے گوشے سے نامور پنڈتوں اور گیانیوں کو اپنے دربار میں طلب کیا تھا اور انہیں بڑی بڑی رقمیں دے کر ہندوستان کے دوسرے راجاؤں کے پاس بھیجا تھا۔ یہ تمام پنڈت اور پجاری بھی گریا و زاری کے انداز میں مسلمانوں کے ہاتھوں دیوی دیوتاؤں کے ناموس لٹ جانے کا مرثیہ پڑھتے تھے، اور کبھی دھرتی ماتا کا سہاگ اجڑ جانے پر نوحہ خوانی کرتے تھے۔ پنڈتوں کی انہی اثر انگیز تقریروں نے سکھ پال کو بھی مرتد ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا، اور اس قسم کے جذباتی بھاشن سن کر ہندوستان کے تمام راجاؤں نے وقتی طور پر آپس کے اختلافات کو فراموش کر دیا تھا اور اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ سلطان غزنی کے مقابل متحد ہو کر صف آرا ہو رہے تھے۔ کوہ بال ناد پر واقع مندنا شہر کے حاکم راجہ اندر بھیم نے سب سے پہلے اپنے جانباز سپاہیوں کا ایک دستہ لاہور روانہ کیا۔ راجہ بھیم انند پال کا خراج گزار تھا۔ اس کے بعد بٹھنڈا کے راجہ پرم دیو، گجرات کے راجہ بھیم دیو، دہرادون کے راجہ رام دیو، سونی پت کے راجہ دیپال ہری، برن کے راجہ ارات، مہابینو متھرا کے راجہ کلچند، فتح پور کے راجہ جنڈیل بھورے، بندیل کھنڈ کے راجہ چندر رائے، سرموا گڑھ کے راجہ بھیم پال، قنوج کے راجہ کنور رائے اور کالنجر کے راجہ کنور رائے نے اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ کثیر مقدار میں سامان رسد بھی لاہور بھیج دیا۔ اس کے علاوہ اجین، گوالیار، اجمیر، دہلی، تھانیسر، نگرکوٹ اور کشمیر کے راجاؤں نے بھی انند پال کی بھرپور مدد کی، منتخب سپاہیوں کے لشکر بھی دیے اور سامان جنگ کی خریداری کے لیے کثیر مقدار میں سونا چاندی بھی۔ الغرض پورا ہندوستان اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ سلطان محمود کے خلاف آمادہ جنگ ہو گیا تھا، اور اس وسیع و عریض ملک کی ایک ایک گلی ان پرشور نعروں سے گونج رہی تھی، اے بھارت ورش کے غیرت مند باسیوں، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اپنے گھروں سے نکل کر دیکھو کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کہاں تک آ پہنچا ہے۔ اس کے گھوڑوں کے سم
تمہارے عبادت خانوں کو پامال کرنے کے لیے بے چین ہیں، اور اس کے خونی نیزے تمہارے دیوتاؤں کے سروں کی طرف لپک رہے ہیں، اور تمہاری دھرتی ماتا کی مانگ اجڑ جانے والی ہے، اور تمہاری ناریوں کو تنکی بنا کر دربار غزنی میں نچانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور تمہارے مرد تہے تیغ کیے جانے والے ہیں، اور تمہارے بوڑھوں کو بھکاری بنایا جانے والا ہے، اور تمہارے آزاد بچوں کو غلامی کی زنجیریں پہنائی جانے والی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ لٹیرا تمہارے سرسبز و شاداب ملک کو شمشان بنا ڈالے اور تمہارے خوبصورت مکانوں کو یتیم خانوں میں تبدیل کر دے، تم خود ہی آگے بڑھ کر اس کا سر کاٹ دو، اور پھر اس کٹے ہوئے سر کو درگا کی بھینٹ چڑھا دو کہ اب یہی تمہارا دھرم ہے۔ بڑی زہریلی اور نفرت انگیز تقریریں تھیں۔ پنڈتوں کے آتشی لہجے نے پورے ہندوستان میں آگ لگا دی، یہاں تک کہ لمبے گھونگھٹوں میں سمٹی رہنے والی عورتیں بھی گھروں سے باہر نکل آئیں اور اپنے شوہروں، بیٹوں اور بھائیوں کو محمود کے خلاف جنگ کی ترغیب دلانے لگیں۔ قدیم سورماؤں کی طرح میدان جنگ کی طرف جاؤ اور اس لٹیرے کا سر کاٹ دو، یا اپنے پران تیاگ دو کہ اب تمہاری مکتی کا یہی ایک راستہ باقی رہ گیا ہے۔ یاد رکھو کہ اگر تم ناکام لوٹے تو تمہیں گھروں کے دروازے کھلے ملیں گے، مگر ہم میں سے کوئی موجود نہیں ہوگا۔ ہندو عورتیں مختلف طریقوں سے اپنے مردوں کی غیرت کو ابھارتی رہیں، پھر اپنے تمام طلائی زیورات اتار کر ان مردوں کو دے دیے جو شریک جنگ ہونا چاہتے تھے۔ دشمن سے مارکہ آرائی کے وقت ہندو عورتوں کا آگ میں جل جانا تو قدیم ہندوستان کا ایک پرانا دستور تھا، مگر غیر مردوں کے لیے اپنے سارے قیمتی اثاثے فروخت کر دینے کی مثال پہلی بار قائم ہوئی تھی۔ سلطان محمود سے پہلے نہ ہندو آپس میں اس طرح متحد ہوئے تھے، اور نہ انہوں نے سر عام ایسی جانثاری کے مظاہرے پیش کیے تھے۔ اپنے جذبوں کے اظہار میں غریب ہندو عورتیں بھی مالدار خواتین کی دوش بدوش چل رہی تھیں۔ افلاس اور ناداری کے باوجود ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ہم کھیتوں میں، کھلیانوں میں مزدوری کریں گے، سوت کاٹیں گے، فاقے کریں گے، مگر اپنے دیوتاؤں کے دشمن سے جنگ جاری رکھیں گے۔ مختصر یہ کہ پوری تاریخ میں جنگ کی اس قدر جذباتی فضا اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ جنگ کی یہ خفیہ تیاریاں تقریباً 1 سال سے جاری تھیں، مگر سلطان محمود کو راجہ آنند پال کے اس خوفناک منصوبے کی خبر اس وقت ملی جب بھاٹیا کا حاکم شکپال مرتد ہو کر اپنے ماما سے جا ملا۔ شکپال کا یہ اقدام والی غزنی کے لیے انتہائی اشتعال انگیزی کا سبب تھا، اس لیے سلطان محمود فوری طور پر بھاٹیا جانا چاہتا تھا تاکہ وہ اس فتنے کو ابتدائی میں کچل ڈالے، مگر جب سیاسی مشیروں اور مخبروں نے بگڑی ہوئی صورتحال کے پیش نظر ممکنہ خطرات اور خدشات کا اظہار کیا تو محمود نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور خاموشی سے مناسب وقت کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی غزنی کے جاسوسوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں اور آنند پال کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھنے کی کوشش کریں۔